حدیث پاک میں آتا ہے، کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوا الرزق بالنکاح، نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ صبح سویرے کام شروع کرنے میں تاخیر کرنے والوں سنو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے صبح سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1 خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 صبر کرنا، صبر کرنے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 شکر کرنا، شکر کرنے سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو عورت بلا ضرورت شرعی شوہر سے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالی کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب تم پر کوئی سختی آ جائے تو اپنے دوستوں سے ذکر کیا کرو کیونکہ اس کے 4 نتائج نکلیں گے۔ نمبر 1 یا اپنے ذمے لے گا، نمبر 2 یا مدد دے گا، نمبر 3 یا مشورے سے رہنمائی کرے گا، نمبر 4 یا پھر دعا کرے گا۔ وفات کے بعد ماں باپ کا حق ہر جمعے کو ان کی زیارت قبر کے لیے جانا، وہاں یاسین شریف پڑھنا، ایسی آواز سے پڑھنا کہ وہ سنے اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچانا، اور راستے میں جب کبھی قبرستان آ جائے، ان کی قبر آ جائے تو فاتحہ پڑھے بغیر سلام کیے بغیر نہ گزرنا۔ اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، آفتوں پریشانیوں بیماریوں ہر قسم کے تفکرات سے ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ اور کشادہ برکت والا رزق نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔